مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کروایا گیا، تو اس والے سے حکمتیں میں بیان کی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروایا گیا. تو یہ حکمت جو ہوتی ہے نا، یہ حکم کا مدار اس پر نہیں ہوتا. اصول کرخی کے اندر ہے کہ حکم کا جو مدار ہوتا ہے وہ چیز کی جو بنیاد علت ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے. یہ حکمت چیزوں کے اندر ایک لطف پیدا کرنے کے اور ایک چیز کی خوبی بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرانے کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، تو اللہ رب العزت نے مومنوں سے ایک سودا کیا ہوا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مال اور جان کو خرید لیا. اچھا، یہ بھی لطف کی بات ہے، مال بھی خود ہی دیا ہے، جان بھی خود ہی دیا، پھر کہا چلو مجھ سے سودا کر لو. مال اور جان اس کا سودا کیا ہے کہ یہ مجھے دے دو. اب نہ مال ہمارا، یعنی اس کے اوپر جو اللہ کا حکم ہوگا وہی چلے گا، نہ جان ہماری. جب جان ہماری نہیں تو خودکشی بھی کرنا حرام ٹھہرتی ہے. یہ اللہ کی ذات کا حکم چلے گا ہماری جانوں پر. ہوا یہ کہ سودا کر لیا، اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دی جائے یا عوض میں لی جائے وہ متعین ہونی چاہیے. جو چیز متعین نہ ہو، دیکھی نہ ہو، بن دیکھی جو چیز، اس کا سودا کرنا درست نہیں ہوتا. شریعت مطہرہ کا اصول تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ شریعت کا اصول ہے. شریعت کے اصول کے مطابق جنت کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جب جنت کو دیکھا نہیں ہے تو خرید و فروخت کیسے درست ہو گئی؟ نہ مال ہمارا نہ جان ہماری، تو بدلے میں جنت ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم نے تو دیکھی ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج کروا کر بتا دیا کہ تمہارا سودا درست ہو گیا ہے. ساری کائنات کے نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنت کو ملاحظہ کر لیا، ملاحظہ کر کے کہا لو میں دیکھ آیا ہوں تمہارا سودا درست ہے. وکیل اعظم اس اعتبار سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت کے روز شفاعت کرنی تھی، تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے مشق کروائی گئی نا کہ فرعون کے پاس جانا ہے تو عصا پھینکو، عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا. کہا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، پکڑ لو. پھر سام کے منہ میں ہاتھ دیا تو وہی پھر اژدہا وہ جو تھا وہ عصا بن گیا. پھر اس طرح مشق کرائی گئی اور کہا اب جاؤ فرعون کے پاس کہ وہاں جا کے عصا پھینکو وہ اژدہا بن جائے تو کہیں آپ بھی نہ خوف کر لینا. مشق کروائی گئی پہلے، تو مشق کروا کر پھر آگے میدان میں بھیجنا. تو قیامت کا روز جہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت قہاریت کے ساتھ اور صفت جلالیت کے ساتھ، وہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے ساتھ ہوگا. سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. اللہ رب العزت نے شفاعت کا جو تاج ہے، شفاعت کبریٰ کا تاج، وہ حضور کو سجانا ہے. تو اگر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کیفیت میں ہوں جس میں باقی انبیاء ہیں، تو شفاعت کرے گا کون؟ اس رات معراج کروا کے بتا دیا محبوب یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، ساری چیزیں بتا دی کہ قیامت کے روز جب شفاعت کبریٰ کا تاج پہنے تو اس وقت گھبرانا نہیں، آپ کی مشق پہلے ہو چکی ہے. اس طرح بھی آپ کو معراج کروایا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ایک مقام دیا گیا ہے، وہ حضور نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وزیر جہاں ہوں وہاں سلطنت ہوتی ہے. تو زمین میں 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر، دوسرا فرمایا عمر. اگر بادشاہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر زندہ نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی عقیدہ ماننا پڑے گا کہ وہ زندہ ہیں، اور وزیروں سے آگے خیرات جاتی ہے. ہاں، اور حضور نے فرمایا کہ 2 میرے وزیر آسمانوں میں ہیں، جبریل و میکائیل. تو اگر وزیر ہوں آسمانوں میں، سلطنت زمین تک ہی ہو، تو یہ تو درست نہیں ہوگا. تو کہا محبوب آپ کی جو سلطنت آسمانوں میں ہے نا، آپ وہاں بھی تشریف لیں اور دیکھیں آپ کی سلطنت کہاں تک ہے. ملک و ملکوت تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کی انہوں تو دکھا دیے گئے نا. آپ کو ملاحظہ نہیں کرایا جا رہا، بلکہ سارے جہاں کی سلطنت
عطا بھی کی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ تو اللہ کو تو نہ تالوں کی ضرورت ہے نہ چابیوں کی ضرورت ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو چابیاں جن کے لیے ہیں وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ حضور کی ذات ہیں۔ اللہ عطا فرمانے والا ہے، ہم جیسے گناہگار مانگنے والے ہیں، حضور بانٹنے والے ہیں۔ تو اس واسطے معراج کی یہ حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ کیوں کروایا گیا، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اب اس کا جو مختصر واقعہ ہے احادیث کی روشنی میں، وہ بھی ساتھ اور ساتھ ساتھ عقائد کے حوالے سے جو بات آتی ہے میں عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت قتادہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت مالک بن صعصع، چونکہ یہ چھوٹے صحابی ہیں نا حضرت انس بن مالک، تو اپنے سے بڑے، چونکہ واقعہ یہ مکہ مکرمہ میں ہے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی حدثن عن لیلۃ اسری بہ، حضور کو جو معراج کروائی گئی اس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بس اوقات یہ فرماتے ہیں کہ میں حجر، مقام حجر میں تھا۔ تو چونکہ یہ دونوں دور تو ہیں نہیں ہیں، اور ایک مرتبہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، دوسری مرتبہ وہ ارشاد فرمایا، اور اس کی جو عرض تھی نا وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو معراج ایک سے زیادہ مرتبہ کرایا گیا جس طرح ملا علی قاری نے لکھا، یا اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کچھ غنودگی کے اثرات تھے، اور حتیم کعبہ سے ہوتے ہوئے جب ہجر کے مقام پر یا حجر اسود سے پھر حتیم کعبہ تک جو جانا تھا، اس طرح آپ کو معراج کرایا گیا۔ دونوں اس والے سے برابر کی دیواری ہے نا۔ مدتاجیان از اتانی آتن، حضور فرماتے ہیں میں پہلو کے بعد لیٹا ہوا تھا، اچانک آنے والا آیا، جبریل امین آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر، براق ساتھ سجا کر، وہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ براق کو جب لے کر آئے تو براقوں کا انتخاب بھی بڑا اعلیٰ قسم کا کیا گیا۔ براق میں سے اس براق کا انتخاب کیا گیا جو حضور کے عشق میں رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا آتے ساتھ ہی انہوں نے پھر میرے سینے کو چاک کیا، سینے کو چاک کیا، آپریشن ہوا جی، اور چاک بھی دل کی طرف سے۔ جب دل کی طرف چاک ہو فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا، ثم، پھر اس کے بعد اتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا، پھر ایک سونے کا تشت لگایا گیا، اس کے اندر نکال کر رکھ دیا گیا۔ یہ جو آیا نا ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، جیسا کہ انبیاء کرام کی روحوں کی درجہ بدرجہ ان کی روحوں کی صورتوں کے اعتبار سے مثال بیان کی جاتی ہے۔ اور ملا علی قاری اس مقام پر لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ان الارواح اجساد لطیفۃ علی الصحیح من الاقوال، جو ارواح ہیں یہ جستے لطیف ہیں صحیح قول کے مطابق، اور جو روحیں ہوتی ہیں ان کی مثال، جو جسم فنا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تعبیر یوں بیان کی جاتی ہے، یعنی یہاں پر جو کہا گیا کہ ایمان سے اس کو بھرا ہوا تھا، یہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وہ تشت کیسا تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے اندر ایمان سے بھرا ہوا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے، انبیاء کی بات یہ نہیں ہے، انبیاء کی روحیں بھی کمال کی، انبیاء کے جسم بھی کمال کے، کیونکہ خود ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ کیا، ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر، ان تاکل لحوم الانبیاء، یہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ان تاکل لحوم الانبیاء، انبیاء کے گوشتوں کو، جسم کو وہ کھائے، حرام ہے مٹی پر بھی، یعنی مٹی کو، زمین کو بھی پتہ ہے کہ یہ نبیوں کے جسم ہے، نبیوں کے علم، نبیوں کے جسموں کا علم نبیوں کے واسطے سے زمینوں کو دے دیا گیا کہ احترام میں رہنا ہے، کچھ گڑبڑ نہیں کرنی۔ اور اس اعتبار سے پھر فغسل قلبی، تو پھر نکالا گیا، اور اسے غسل قلبی، میرے دل کو جو ہے وہ دھویا گیا، اور رب کی محبت سے پھر ثم حشیہ، پھر اسے رب کی محبت سے بھر دیا گیا۔ اب یہ دھویا گیا، میں نے اس بارے میں کل بھی بیان کیا تھا کہ دل کو نکال کر دھونا آب زمزم سے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ دل کے اندر مسئلہ تھا،
وجہ اس کی یہ تھی کہ آب زمزم کو شرف بخشنا تھا، کہ پہلے تو تجھے شرف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایڑیوں سے، تیری قدر بڑھ گئی تھی، اب تجھے شرف مل گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے۔ اب امتیوں کے لیے دو چیزیں آ گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدی امجد ہیں وہ بھی نسبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ بھی مل گئی نسبت۔ اب اس اعتبار سے اس کے اندر خوبی اور بڑھ گئی ہے، تبرک بن گیا ہے۔ اب مکے جائے تو اس کے دل میں یہ بات رہے کہ یہ حضور کے دل کا لگا ہوا تبرک ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل قدموں کا تبرک ہے، تو اب وہ تبرک مکے میں لینے جا رہا ہے تو وہ تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم عیدا، پھر ٹکانے میں اسی جگہ رکھ دیا گیا جہاں وہ تھا، علی وجہ الاکمل، اعلیٰ طریقے پر۔ اور ایک دوسری بات میں یہاں پہ عرض کرتا چلا جاؤں، دل کو جو چیرا گیا ہے بچپن میں بھی چیرا گیا تھا، بچپن میں جو چیرا گیا تھا اس کی نوعیت اور تھی، جو اب چیرا جا رہا ہے اس کی نوعیت اور ہے۔ یہ ملا علی قاری نے اس مقام پر لکھا، اذ ہوا لاخراج مادۃ الہوا من قلبہ، بچپن میں جو چیرا گیا اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے، میرے الفاظ پر اب غور کرنا ہے، کہ دل سے نکالی گئی سیاہی کو، اور کہا فرشتوں نے ھذا حظ الشیطان، عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ وہ نبی اور روح ان کی ایسی ہو کہ جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے تشریف لائے سارے اس روح کو اپنا فیضان گاہ مانتے ہو اور ان سے فیض لے کر آتے ہوں، اور پھر حضور کے دل میں یہ چیز رہ جائے جو شیطان کا حصہ بنے؟ نہیں، بشر کامل تھے، اور ایک انسان کامل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ طور پر آپ کو پیدا کیا گیا، اور دل کے اندر جو سیاہی تھی جو کسی مقام پر کسی موڑ پر آ کر حصہ بن سکتی تھی شیطان کا، اس کو نکال دیا گیا۔ جو مادہ ہوا خواہشات کا ایک مادہ جب بندہ بالغ ہوتا ہے اس وقت دل میں وہ اٹھنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو بچپنے کے عالم میں نکال دیا گیا کہ شیطان کا حملہ اس پر ہو سکتا ہے۔ نبی تو معصوم ہے روح کے اعتبار سے بھی، اور کامل بشر ہونے کے بعد یہ معصوم ہو جسد کے اعتبار سے بھی، اس طرح اس کو نکالا گیا۔ اور اس کے اوپر باقاعدہ شیخ الدکتور رمضان البوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو شام کے شیخ گزرے، ابھی حال ہی میں ماضی قریب ان کا وصال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب فقہ السیرہ کے اندر، فلسفہ سیرت جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر کہا کہ اگر بندہ جو ہے اگر یہ شیطان کا حصہ ہے تو پھر چاہیے کہ ہر بندے کا بائی پاس آپریشن کر کے اس کے اندر سیاہی والی جو چیز ہے وہ نکال دی جائے، تو کہہ دیا جائے کہ بائی پاس کے بعد بندہ متقی اور پکا مومن ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل اس بات سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز پر حملہ جو ہو سکتا ہے تو اس کے محل جو ہے وہ یہ چیز بن سکتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روحانی اور نورانی طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اس کا جس طرح اعتراض کر کے یہ نہیں سوچنا کہ اس کی زد کہاں پر پڑ رہی ہے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا ہے تو پھر ہر بندے کا آپریشن کر کے اسے متقی بنا دو، لیکن ایسا نہیں ہوگا، نکالتے جائیں گے بندے مرتے جائیں گے، اعلیٰ قسم کے متقی بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا ثم غسل بطن بماء زمزم، یہ بات ہوگی کہ بطن اقدس کو پھر مائے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ ثم ملی ایمان و حکمتن، پھر ایمان و حکمت بھرپور جتنی تھی اور اللہ کی طرف سے بھرپور کی گئی، یہ نہیں کہ تھی نہیں بھری گئی، اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے حضور قبول فرما رہے ہیں۔ پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا دون البغلی، جو خچر سے کچھ چھوٹا، و فوق الحمار، اور گدھے سے، اس کا مطلب اس دور میں خچر کا وجود تھا، تو اتنا سائز تھا اس کا، اور اس کی براق اسے کہا جاتا تھا، یضع خطوہ عند اقصی طرفی، جہاں پر نگاہ کی انتہا ہے وہاں پر اس کے پہلے قدم کا رکھنا ہے۔ تو جس پر حضور سوار ہیں اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ انسانوں کی نگاہ اس کے قدم اول پر منتہا ہے جی، اور جن کے لیے سواری ہے یہ، ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، یہ تو لگ سی بات ہے۔ فانطلق بی جبریل، حضور فرمایا فحملت علیہ، مجھے اس پر سوار کرایا گیا، یہ بھی ایک پروٹوکول تھا، رکاب تھامنے والے کو اور لگام پکڑنے والے کون، فرشتے سردار جو تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سردار تھے، وہ تو قدم چوم رہے ہیں اس رات، پھر سوار کیا گیا۔ فانطلق بی جبریل، پھر جبریل مجھے لے کر چلے حتیٰ سمائے دنیا، سیر کرانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، ذمہ داری جبریل کیا کہ ہر چیز کی
جو پوری کرانی ہے کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے، بتانی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ افسر کو پتہ ہونے کے باوجود بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جی سر اس میں یہ کیا گیا یہ کیا گیا ہے۔ تو خادم تھے اس جناب جبریل امین۔ اسماء دنیا تک آئے، فاستفتح، دروازے کو دستک دی گئی، قیل من ھذا، پوچھا گیا من ھذا، کون ہے؟ خاص راستہ ہے، ورنہ جبریل امین تو روزانہ کتنی مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ تو کہا جبریل نے، کہا جبریل، پہلے کہا جبریل، کہا تمہارا راستہ تو یہ نہیں ہے، اگر یہ راستہ ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ مگر خاص راستہ ہے جس سے حضور کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، جبریل بھی نہیں آ سکتے، تبھی پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، اب یہ بڑا انداز ہے محبت کا، خود بتایا جا رہا ہے یہی ہے نا جن کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے، ارسل الیہ۔ اس کے اوپر ملا علی قاری نے بڑی بات کر کے کہا کہ یہ اسی کی طرف، انہی کی طرف وحی بھیجی گئی، یا انہی کو بھیجا گیا عروج کے لیے۔ تو کہا فرشتوں کو صحابہ کو پتا تھا کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، وحی آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ معنی یہ نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ آپ ہی ہے نا وہ کہ جن کو طرف تمہیں بھیجا گیا اور آپ کو عروج کے لیے بلایا گیا ہے، آپ ہی ہے نا وہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نعم، ہاں، کہا مرحبا مرحبا۔ اب اس کے بعد یہ ویلکم کرنا، خوش آمدید کرنا بتاتا ہے کہ بات ان کو یہی بتائی گئی تھی۔ فنعم المجیء جا، کہا کتنا ہی اچھا ہے آنے والا آنا، دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما خلصت، جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو دیکھا آگے آدم علیہ السلام تھے۔ کہا ھذا ابوک آدم، بتایا گیا حضور کو، حضور یہ آپ کے والد گرامی آدم ابو البشر، فسلم علیہ، اس پر ان پر سلام کیجیے۔ اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ سلام کیجیے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی آ گیا کہ سلام کیجیے، اللہ اکبر۔ ملا علی قاری نے فرمایا وفیہ دلیل علی ان الانبیاء احیاء حقیقتا، اس پر دلیل ہے کہ انبیاء حقیقتاً زندہ ہیں، حقیقتاً زندہ ہیں۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں، شرح مشکوٰۃ شریف کی صفحہ 552 پر۔ پھر اس کے بعد جو سلام کہا گیا تو اس کی وجہ خود بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو اس وقت ان کی جو کیفیت ہے وہ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف لگی ہوئی ہے۔ جبریل امین بتاتے ہیں حضور ان کو سلام کیجئے، اچھا پھر سلام کر کے پھر توجہ اسی طرف لگی ہوئی ہے کہ بھئی رب کائنات کے جلووں میں کب جانا ہے۔ پھر جاتے جاتے پھر آگے سلام کا جواب دیا گیا، پھر کہا مرحبا بالابن الصالح، اے پیارے بچے، نیک بچے، تجھ پر سلامتی ہو، والنبی صالح۔ پھر آپ بلندی کی طرف چڑھے۔ یہ سفر ڈائریکٹ شروع ہو گیا ہے مسجد اقصیٰ سے، اس سے پہلے جو سفر باقاعدہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے اس کے اندر جناب جبریل امین لے کر چلتے ہیں، اور پھر جب گزرتے ہیں رات کے سفر میں تو کھجوروں کا باغ آتا ہے تو کہتے ہیں جبریل امین حضور یہ آپ کا دار الہجرہ ہے، یہاں آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر وہیں پر آتے آتے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے باقی حدیثوں میں آ رہا ہے کثیب احمر کے پاس ٹیلا سرخ تھا، حضور نے فرمایا میں دیکھا، میں نے قبر میں دیکھا۔ حضور قبر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ہمارے جیسے بشر کیسے رہ گئے؟ پھر جن کو دیکھا تو وہ کس حالت میں؟ وہ قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر، ایک ہے یصلی نماز پڑھنا، تو معراج حضور کو کروایا جا رہا ہے۔ پھر حضور کے لیے وہ مسجد اقصیٰ میں بھی آگے پہنچے ہوئے ہیں، پھر آسمانوں میں جب پہنچے تو چھٹے آسمان پر بھی حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب حضور کی جو گزرگاہ ہے اس کے اندر یا گزرگاہ ہی بدل لی جاتی ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور گزرگاہ کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہو، صلی یصلی کا جس طرح نماز پڑھنا آتا ہے اس طرح اس کا معنی درود بھیجنا بھی آتا ہے، کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر حضور کے لیے درود پڑھ رہے تھے، جس طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، درود ہی بھیجا جا رہا تھا۔ پھر آگے پہنچے تو پھر جہاں پر انبیاء کرام جو اپنی سواریاں باندھتے تھے وہاں پر حضور کی براق کو باندھا گیا۔ جب حضور کی براق کو باندھا گیا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آگے تھامتے ہیں اور ہاتھ تھام کر سب سے آگے مصلی پر بٹھا دیتے ہیں۔ سارے انبیاء کرام تعریفیں بیان کرتے ہیں، سارے حضور کی مدح بیان کر رہے ہیں۔ آخر میں جبریل امین حضور کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں مصلی پر حضور آج آپ کھڑے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے ہیں، سارے انبیاء مقتدی، امام الانبیاء جماعت کرا رہے ہیں، تو افضل جو ہے وہ آج جماعت کرا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سارے نبی
وہ اپنے اپنی ڈیوٹیوں پر استقبال کے لیے آسمانوں پر چڑھ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر پھر اپنی شاہانہ طریقے سے سواری کرتے آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی اس مجمع میں موجود تھے جو بیت المقدس تھا، پھر پہلے آسمان پر بھی حضور کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ دلیل ہے اس بات پر کہ انبیاء حقیقتاً زندہ ہیں۔ پھر حضور کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے، اللہ اکبر، دوسرے آسمان پر آئے، دوسرے آسمان پر آئے تو دستک ہوئی، اسی طریقے مطابق کہا گیا مماک، ساتھ کون ہے؟ حضور کا نام لیا۔ جبریل امین بھی حضور کے واسطے سے اس راستے سے گزر رہے ہیں، بغیر حضور کے واسطے سے اس راستے سے گزر نہیں سکتے۔ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، یہ وہی ہے نا جن کو بلایا گیا ہے۔ استفہام کون سا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے نا جن کو بلایا گیا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ان کو بلایا گیا ہے کہ نہیں بلایا گیا، پوچھا یہ وہی ہے نا، تاکہ حضور کو پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کیسا کیا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہوا ہے کہ اس راستے سے میرا محبوب آئے گا، حور و غلماں تم سجا کے بہنا، میرا محبوب اسی راستے سے آ رہا ہے۔ پھر وہاں پر بھی بات ہوتی ہے اور وہاں پر ملاقات جو ہوتی ہے، مرحبا مرحبا کے کلمات آتے ہیں، اور مجیء فنعم المجیء جا، کیسے خوش بخت ہے جو آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں وہاں سے علیحدہ ہوا تو دیکھا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کٹھے تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام چوتھے آسمان پر ہے، آج بھی زندہ چوتھے آسمان پر ہے، لیکن اس دن دوسرے آسمان پر آ گئے کیونکہ استقبال کی ڈیوٹی تھی۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی، دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر حضور تیسرے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تیسرے آسمان پر چڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی دروازے کو دستک پوچھا گیا کون ہے، بتایا گیا نام، پھر کہا وہی ہیں جن کو بلایا گیا ہے۔ اسی طریقے کے مطابق جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہاں پر دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، سلام دعا ہوتی ہے۔ سلام دعا ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ سلام دعا ہونے کے بعد پھر آگے چڑھتے ہیں چوتھے آسمان، چوتھے آسمان پر جب پہنچتے ہیں اسی طرح دروازے کو دستک جبریل امین حضور کے واسطے سے اس راستے سے گزر رہے ہیں، بتانے کے بعد پھر وہاں پر حضور کہتے ہیں وہ مبارک اور خوش آمدید کے کلمات کہے گئے۔ دیکھا تو وہاں پر حضرت فَإِذًا ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور حضرت کہا یہ حضور ادریس ہیں، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا، پانچویں آسمان پر دستک ہوئی، اسی طریقے کے مطابق نام بتایا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہاں پر میں نے دیکھا تو حضرت ہارون تھے، سلام دعا ہوئی، سلام دعا ہونے کے بعد انہوں نے بھی یہ کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پر چڑھا، چھٹے آسمان پر اسی طریقے کے مطابق دروازے کو دستک، فرشتے نے اسی طریقے کے مطابق پروٹوکول دیا، اندر گئے، سلام دعا ہوئی، دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، سلام دعا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اب روئے۔ یہاں پر میں ذرا کلمہ کہہ دوں، مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح فلما جاوزت بقا۔ حضور فرماتے جب میں تھوڑا سا آگے گزرا تو پیچھے سے روئے، قیل ما یبکیکا، اے موسیٰ آپ کو کون سی بات نے رویا دیا؟ کہا ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل جنت من امتی اکثر ممن يدخلها من امتی۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے، عمر میں بھی کم ہے اور رتبے میں کتنا اعلیٰ ہے۔ ترجمہ دیکھیں، جو عام ترجمہ کر رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، رتبے میں بھی اعلیٰ ہے، مرتبے میں اعلیٰ ہے، عمر میں کم ہے، غلامن نوجوان ہے، میرے بعد تشریف لائے ہیں حضور کو بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے لاڈلے ہیں۔ حضور کو جو فکر دامنگیر تھی چھٹے آسمان پر پہنچ کر کہ میں تو چھٹے آسمان پر آ گیا، میری امت کا کیا بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ کہلوایا گیا کہ میرے بعد تشریف لائے ہیں، میری امت، ان کے افراد اتنے جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کی امت کے افراد جنت میں میری امت سے زیادہ جائیں گے، حالانکہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑی ہے۔ اور کہا گیا فکر نہ کریں، آپ کی امت کے افراد، آپ کی امت کے افراد میری امت کے افراد سے زیادہ ہوں گے۔ حضور کو یہ فکر جو دامن کی، اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی حسد ہے معاذ اللہ وہ آپ کی امت کے افراد زیادہ جا رہے ہیں میرے کم جا رہے ہیں، نہ، یہ تو حضور کو پروٹوکول دینے کا مقام ہے۔ اور پھر ساتویں آسمان پر چڑھے، دروازے کو دستک کو اسی طریقے کے مطابق پوچھا گیا کون، تو اسی طریقے جواب بتایا گیا، مرحبا کے کلمات ہے۔ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام، کہا حضور یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہے، سلام کیجئے ان کو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کہا، جب سلام کہا تو سلام کا جواب بھی آ گیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ اور اس پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 553 کے اوپر جو الفاظ کلمات کہے انبیاء کی حیات کے اوپر،
اور یہ کہا کہ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمُوتُونَ كَالسَّائِرِ الْأَحْيَاءِ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ۔ ہم یہ بات پہلے بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء عام لوگوں کی طرح نہیں مرتے، بلکہ وہ ایک جہاں سے دوسرے جہان کی طرف، دار الفنا سے دار البقاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ وارد ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، فَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ شہداء اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں، انبیاء ان سے افضل زندہ ہیں۔ یہ حیات کا عقیدہ ملا علی قاری کے نظر میں آ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں چڑھتا گیا، رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا آ گیا۔ پھر وہاں کے میں نے دیکھے پھل جو تھے مقام حجر کے، وہاں مٹکے جتنے پھل، اس کے بیر مٹکے جتنے، اور جو اس کے پتے تھے مثل آذان الفیلہ، ہاتھی کے کان جتنے اس کے پتے تھے۔ کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے کہ فرشتوں کا علم یہاں تک ہے یا فرشتوں کی مقام کی انتہا یہاں ہے۔ جبریل امین ٹھہر گئے کہ آگے جانا مشکل ہے، آگے جاؤں گا پر جلیں گے۔ بزرگوں نے کہا اس مقام پر کاش جن کے ساتھ جا رہا تھا اگر انہوں نے کہا تھا چل تو پر جل جاتے، جلے ہیں تو ان کے ذمے تھے، وہ جو جلوا دیتے ہیں صحیح بھی تو کر دینے تھے، لیکن وہ ذمہ داری پر تھے کہ بس میرا مقام اتنا ہی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس سے آگے حضور کا مقام ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جبریل افضل ہے، ان کو سمجھ آ جائے کہ اس رات وہ قدم بھی چوم رہے ہیں، اس رات ان کے مقام کی انتہا بھی ہے، اور جن کے مقام کی انتہا سمجھ نہیں آتی اللہ ہی جانتا ہے، وہ آگے گزر رہے ہیں۔ پھر مایا 4 نہریں آ گئی، 2 نہریں باطن تھی، 2 نہریں ظاہر تھی۔ کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا حضور جو 2 نہریں باطن ہے نا، باطن وہ 2 نہریں جنت میں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں اس کا یعنی دنیا کے اندر اس کا ظہور ہوگا، وہ دریائے نیل اور دریائے فرات۔ پھر فرمایا مجھے اوپر لے کر گیا تو بیت المعمور تھا جہاں فرشتے طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ پر۔ یہاں انسان اور جن طواف کرتے ہیں وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر میرے پاس ایک برتن لگایا گیا، ایک میں شراب تھی پاک ہی، ایک شراب تھی، ایک دودھ والا برتن۔ حضور نے فرمایا میں دودھ والے برتن کو لے لیا، اور دودھ کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے۔ کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ کی امت جو آپ کے پیروکار ہوگی نا، امت آپ کی وہ بھی اسی فطرت پر رہے گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کے آگے پھر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، پھر کعبہ قوسین کے مقام آ گئے، رف بھی گزر گئے سارے۔ اور یہاں پر یہ مقام لکھا کہ حضور کو تھوڑا خیال آیا کہ میرا یار غار بھی میرے ساتھ ہوتا۔ اب یار غار کا لفظ یہاں پر بولا جاتا ہے، یار غار بعد میں بنے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا خیال آیا تو ایک فرشتے کو آواز آئی کہ کف یا محمد فإن ربک یصلی، حضور ابھی ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ خاص محبت کی کیفیت تھی جس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ 70,000 پردے وہ بھی ہو گئے۔ پھر اب رب تھا یا محبوب تھے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر 2 مقام جس طرح کمان ہوتے ہیں نا، قریب قریب ہو گئے کہ اب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اس قدر محبوبیت ہوگی۔ حضور نے فرمایا مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی تو میں لوٹا، راستے میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے دیکھا رب کی تجلی طور پر تو نہیں برداشت ہو سکتی، حضور کے واسطے سے مل رہی ہے۔ کہا آپ کی امت جو ہے وہ مجھے بھی ہر روز 50 نمازوں کا حکم، میں نے پوچھا انہوں نے کیا دیا گیا؟ 50 نمازیں ہر روز پڑھنے کی۔ کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میں نے تجربہ کیا ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ میری امت تگڑی بھی تھی لیکن نہیں کر سکی تھی، آپ واپس جائیے، کمی کرائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ پھر تخفیف کا سوال کیا، کہا فوضع عنی عشرا، مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی گی، وہ 5 کر گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں اور کم کریں، پھر 10 کم کر دی گئی، پھر اور چکر لگے، پھر 10 کم کر دی گئی۔ فرجعت الی موسیٰ فقال مثلہ، اسی طرح دور چلتا رہا۔ فامرت ب10 صلوات کل یوم، ہر دن کی 10 نمازیں حکم دیا گیا کہ 10 پڑھ دیں گے گزارا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ بھی چھڑوا لیں تو بہتر ہے۔ کہا مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ کہا اچھا جب میں چلا تو آواز آئی میرے محبوب پڑھے گی آپ کی امت 5، پر جو ہم نے لکھ دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمے بدلتے نہیں ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب ہم 50 کا دیں گے۔ پھر اس کے بعد ابن کثیر نے لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر راکب البراق پر سوار ہوئے، واپس پھر مسجد اقصیٰ اور پھر اس کے بعد مسجد حرام آئے۔ اس نماز پہلی ادا کی گئی، سب سے پہلے تصدیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔